الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل و خاتم النبیین، اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے صحبت مرشد پر۔ صحبت مرشد، یہ میں نے جو تصوف سلوک کے 10 نمبر مرتب کیے ہیں اس میں 6واں نمبر ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارا دین اسلام خاص طور پہ یہ صحبت کا دین ہے، لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے صحبت اختیار کی۔ اس صحبت کی نسبت سے ان کو صحابی کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ علامہ بھی ہیں اور وہ گویا کہ مفتیان کرام بھی ہیں، بڑے بڑے ابدال و غوث بھی ہیں، لیکن ان کو صحابی کہہ دینا یہ اتنا بڑا ٹائٹل ہے کہ سارے روحانی ٹائٹل پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ تو صحابی کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے صحبت اختیار کی ہے، اور صحبت میں کیا انہوں نے یہ ان کے رسول اللہ کے الفاظ قدسیہ اور پھر یہ کہ آپ کی صحبت کی خوشبو سے کس طرح یہ معطر ہوئے ہیں وہ انسان کی ذہن میں آ جاتا ہے، لہذا اس سے کیا علوم و معارف ان کو ملے ہوں گے اس کا انسان اندازہ لگا لیتا ہے۔ تو اس لیے صحابی ہونا اتنا بڑا ٹائٹل۔ اسی طرح درجہ بدرجہ یہ صحبت کا یہ دین چلتا رہا، لہٰذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے بعد صحابہ، پھر تابعین، تبع تابعین، پھر آج تک جو ہے وہ اولیاء کاملین اپنی خانقاہوں میں وہ اسی صحبت کے اثر کو لے کر چل رہے ہیں۔ پھر وہی شیخ جو اپنے خانقاہ کے اندر بیٹھتا ہے، پھر آگے ان کے سالکین اور مریدین ان کی صحبت میں ہیں، پھر اس صحبت کے ذریعے آگے دین پہنچتا ہے۔ اور اسی کو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی والے بن جاؤ، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ میت اختیار کرو۔ وہاں تو صحبت سے اوپر میت کا لفظ استعمال کیا، اور ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میت کا مطلب یہ ہے کہ تم جو اس اپنے مخدوم کے ایسے رنگ میں رنگے جاؤ کہ اس کی تمہاری وضع قطع، تمہاری عادات و اطوار ساری تمہارے مخدوم جیسی ہو جائے۔ کوئی کہ ایک سالک و مرید جو ہے اپنے شیخ کی ایسی صحبت اختیار کرے، اتنا اس کے ساتھ جڑ جائے کہ اس کی ادائیں اس کی ادائیں بننے لگیں، اس کا سٹائل اس کا سٹائل زندگی میں بننے لگے، ان کی عبادات کا ذوق اس کا ذوق بننے لگے۔ یہ جب شان پیدا ہو جاتی ہے تو گویا کہ اس نے صحبت کا صحیح حق ادا کیا، اس لیے کونوا مع الصادقین کہا۔ یہاں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کہ ایمان والا بھی کہا کہ ایمان والے ہیں، پھر اتقوا اللہ کہہ کہ تقوی والا بھی کہا، پھر اس کے باوجود فرمایا کہ تم صحبت اختیار کرو صادقین۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان اور اہل تقوی کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ سچوں کے ساتھ تو جڑے رہو، تو معلوم ہے کہ قیامت تک سچے موجود رہیں گے ماشاءاللہ، کیونکہ اگر سچے دنیا سے اٹھ جائیں، ختم ہو جائیں، تو اللہ کا یہ حکم کیا ہوگا؟ یہ حکم جو تکلیف مالا یطاق ہوگا کہ اللہ ایک ایسی چیز کو حکم دے رہے جو ہم کر ہی نہیں سکتے، اس کا کوئی سورس ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے آج لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یار آج اولیاء اللہ نہیں ہے دنیا میں، آج مشائخ نہیں ہے، یار کس کی صحبتیں کریں، سب 2 نمبر ہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ کے پاس آنکھ 1 نمبر نہیں ہے جسے 1 نمبر آنکھ کے ذریعے سے آپ کو کوئی اللہ والا نظر آئے۔ تو اس لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ آپ نے صحبت اختیار کرو، تو معلوم ہے کہ قیامت تک رہیں گے۔ اب تلاش کرنا آپ کا کام ہے، آپ کی بصارت و بصیرت کس درجے کی ہے اب آپ تلاش کریں، ورنہ نہ سمجھنے والے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود، جو سارے آسمانی معجزات کا معجزہ یعنی مرقع اور سارے نبیوں کے کمال کا جو ہے مجموعہ وہ سامنے موجود ہے، نہ دیکھنے والے ان کو بھی نہیں دیکھا، ابو جہل عتبہ شیبہ ان کو بھی نہیں پہچان پائے۔ تو آج اگر جو ہے چند ٹیٹرو جو ہے نہ پہچان پائے اولیاء اللہ کو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اولیاء اللہ ختم ہو گئے۔ اگر ختم ہونے کا آپ دعویٰ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تکلیف مالا یطاق ہوگا۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک جو مادرزاد اندھے کو حکم دے کہ سامنے دیوار پہ دیکھو کیا لکھا ہے، بتاؤ کیا لکھا ہے، وہ تو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ظالم نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ، اللہ تبارک خود کہے لا یکلف اللہ الا وسعہا، اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے والے کی وسعت و طاقت کے مطابق حکم دیتے ہیں۔ بے شک تو معلوم ہے اللہ والے موجود رہیں گے، اور وہی مشائخ سلسلہ جن کی صحبت اختیار کرنی ہے، اور جو اس کے بارے میں دوسرے مقام پہ فرمایا واتبع سبیل من اناب الیہ، کہ جو ہماری طرف رجوع رکھتے ہیں، جو ہمیں اپنا دل دے چکے ہیں، تم ان کے طرز عمل کی پیروی کرو۔ اور پیروی تبھی ہوگی کہ جب ان کے قریب بیٹھ کے دیکھو گے کہ یہ اٹھتے کیسے ہیں، بیٹھتے کیسے، بولتے کیسے، کلام گفتار رفتار کیا ہے، یہ نماز عبادات کیسے ادا کرتے ہیں، روزے کا ان کا ذوق کیا ہے، زکوٰۃ و صدقات کیسے بانٹتے ہیں۔ تو یہ صحبت سے تو ہوگا، آپ بیٹھ کے صبح شام دیکھیں گے، اور جب قریب بیٹھ کے دیکھیں گے تو ان کی قربت کی جو خوشبو ہے وہ خوشبو بھی حاصل کریں گے۔ بے شک
وہ الگ بات ہے کہ آج تو میڈیا کا دور ہے، لوگ ٹی وی کی اسکرین سے بھی دیکھ رہے ہیں. اب ٹی وی کی اسکرین پر اگر ایئر کنڈیشن چل رہا ہو تو ٹی وی اسکرین میں ایئر کنڈیشن چلتا نظر آ رہا ہے، اس کی جو وہ فوار بھی نظر آ رہی ہے، لیکن آپ کو ٹھنڈک نہیں لگے گی. ٹھنڈک تبھی لگے گی کہ جب فزیکلی آپ جو ایئر کنڈیشن کے سامنے بیٹھیں گے، آپ اس کا نقشہ تو دیکھ لیں گے ٹی وی اسکرین پہ، لیکن اس کی ٹھنڈک کیسے لائیں گے؟ بالکل اسی طریقے سے پیر و مرشد کو آپ نے اسکرین پہ دیکھ لیا، اس کے انفاظ قدسیہ سن لیے، ٹھیک ہے آپ کو کسی درجے میں علم حاصل ہوا، آپ کو گرائے عمل مل گئی، لیکن اس کی صحبت میں آ کے بیٹھنے سے وہ جو انوارات جو آپ کے مشام میں داخل ہوں گے، وہ جو خوشبو صحبت کی، وہ برودت جو تمہیں ملے گی، ٹھنڈک، وہ کہاں سے لاؤ گے؟ وہ صحبت سی ہوگی. اس لیے حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ مرید کو چاہیے کبھی نہ کبھی سال 6 مہینے میں اپنے پیر و مرشد کی صحبت میں آیا کرے، تاکہ دور سے ظاہر اس وقت خط و کتابت کا زمانہ تھا، فرمایا خط و کتابت سے ساری زندگی گزارو تو یہ تو ایسی ہوگا جیسے میاں بیوی آپس میں خط و کتابت سے رشتہ قائم رکھیں تو نکاح تو قائم رہے گا، میاں بیوی کہلائیں گے اور آگے نکاح کر بھی نہیں سکتے، لیکن اولاد پیدا نہیں ہوگی. صحبت جسمانی ضروری. بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے پیر و مرشد اور سالک و مرید کا تعلق رکھا ہے. یہاں صحبت روحانی ضروری ہے. جب صحبت روحانی ہوگی اب اللہ تبارک و تعالی ہمارے صالح کے انوارات اور ثمرات عطا کریں گے. اس لیے صحبت مرشد بہت ضروری ہے. اور صحبت مرشد سے مقصود اصل میں ایک نمونہ عمل ہے. نمونہ عمل جو ہے یہ دنیا کے کاموں میں جب تک ایک ماڈل آپ کے سامنے نہیں آتا آپ کو آگے بڑھنا مشکل ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک روحانی نمونہ عمل، سب سے اعلیٰ نمونہ عمل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں دیا، اور خود فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ عمل ہے رسول اللہ کی زندگی میں. اب درجہ بدرجہ ان کے جو وارثین نائبین ہیں وہ بعد آنے والوں کے لیے وہ ان کے طرز عمل اسی مسنون طریقے پر وہ نمونہ عمل ہے، لہذا ان کی صحبتوں میں بیٹھ کے سالک ترقی کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا پاتا ہے، اللہ کی جنت ملتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست حضرت. یہ تو آپ نے صحبت کی ایسی اہمیت اجاگر کر دی کہ ہر مرید کا دل تڑپ جانا چاہیے کہ وہ اپنے شیخ کی خدمت میں پہنچے کبھی نہ کبھی ضرور. حضرت اس کے بارے میں تھوڑا اور ڈیپ ڈاؤن اگر میں آپ سے جا کے پوچھوں کہ صحبت مرشد کے کیا کیا مقاصد ہوتے ہیں اور اس میں کیا کیا آداب ہوتے ہیں ایک مرید کو جو اس پر عمل کرنا چاہیے جب صحبت مرشد میں آئے وہ، تو حضرت اس کے بارے میں ذرا بتائیے. بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا آپ نے. سب سے پہلے کہ صحبت مرشد کا مقصد تو وہی ہے کہ انسان کو اپنے کونے خدرے صاف کرنے، کیونکہ نمونہ عمل کو دیکھ کے جیسے آئینہ ہے، شیخ گویا کا آئینہ ہوتا ہے اصل میں مرید کے لیے. تو مرید جب شیخ کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ یار شیخ تو پانی یوں پیتے ہیں، سنت طریقہ یہ، شیخ تو یوں بیٹھ کے کھاتے ہیں اور شیخ یوں فرما رہے ہیں، تو وہ دیکھتا ہے نمونہ عمل کو تو اپنے کونے خدرے درست کرتا ہے، ان کی وضاقتہ کو دیکھتا ہے، ان کے حال احوال گفتار رفتار کو دیکھتا ہے، تو وہ اس سے اپنے کونے خدرے درست کر کے گویا کہ اس نمونہ عمل پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. اور یہی مقصود ہوتا ہے، کیونکہ تزکیہ نفس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، اپنے نفس کو، روح کو پاک کرنا ہے گندگی اور آلودگی سے اور روحانی گناہوں سے. تو وہ شیخ ایک گویا کہ ماڈل ہے آپ کے لیے، اس کو دیکھ کے آپ ان خطوط کو متعین کرتے ہیں. اور جہاں تک آداب کا تعلق ہے، اور سب سے بڑا ادب یہ کہ جب شیخ کی خدمت میں آئیں تو محتاج اپنے آپ کو سمجھ کر آئیں. میں شیخ کی صحبت کا محتاج ہوں، شیخ محتاج نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی آئے، کیونکہ شیخ تو خود علوم و معرفت کا خزانہ ہے. اب سونے کا خزانہ ہو تو خزانہ محتاج نہیں ہے کہ میں کسی کے پاس جاؤں. اب تو چاہنے والے ہیں خزانے میں، وہ آگے تجوریاں کھولیں تو خزانہ اپنی جگہ محفوظ ہے. تو شیخ علم و معرفت خزانہ اپنے مقام پہ موجود ہے. اب آنے والا سالک وہ سب سے پہلے تو محتاج سمجھ کے آئے کہ میں محتاج ہوں کہ میں حضرت سے جو ہے روحانی اور معرفت کا کوئی خزانہ اور کوئی شمع لے کے آؤں. تو محتاج بن کے آئے. جب محتاج بن کے آئے تو دوسرا سبق یہ ہے کہ ادب بجا لائے. ادب کا مطلب یہ ہے کہ بالکل ہمت اور گوش اس کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھے. بیٹھنے کی حیت میں جتنا زیادہ ادب ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا زیادہ اس کو عطا کرتے ہیں. لہٰذا بیٹھنے کا ادب نہیں. اب معروف طریقے میں آلتی پالتی مار کے بیٹھنا، ٹیک لگا کے بیٹھنا، یہ گویا کسی بڑے کے سامنے کرنا بے ادبی کہلاتا ہے. تو شیخ کے سامنے یہ نہ ہو، دو زانو ہو کر بیٹھے. اسی وجہ حدیث جبریل میں حضرت جبریل الصلوۃ والسلام طالب بن کے آئے تھے تو دو زانو رسول اللہ کے سامنے بیٹھے تھے. دو زانو بیٹھے تو دو زانو بیٹھے. اگر کوئی جسمانی عذر ہے تو وہ دوسری بات ہے، ورنہ جو ہے ان آداب کو بجا رہے. پھر ہمتن گوش جو شیخ کہہ رہا ہے اس کو سنیں، ادھر ادھر کے سارے رابطے منقطع کر دے. یہاں تک کہ یہ سیل فون کا جو مرض لگا ہوا ہے یہ سیل فون کو آف کر کے ایک طرف کر دے.
اپنے پاس بھی نہ رکھے، دور رکھے، تاکہ یہ کہ ضرورت میں اس کو دیکھنے کا موقع نہ ملے. اتنا متوجہ اپنے شیخ کی طرف، اور پھر اس کی بات غور سے سنیں اور محبت کی نگاہ اس کے چہرے پہ ڈالتا رہے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول اس کو گھورے نہیں. ایک صاحب یوں حضرت کو مسلسل دیکھ کے سن رہے تھے بیان. تو حضرت فرمایا کہ میاں کیا خیریت ہے، اس طرف کیوں گھور رہے ہو؟ کہا جی میں تو دیکھ کے آپ کو بیان سن رہا ہوں. فرمایا کہ خطیب کی طرف دیکھنے کا حکم ہے، گھورنے کا حکم نہیں ہے. تو گھورنا بھی نہیں. تو ادب کی نگاہ جب انسان ڈالتا تو کبھی نگاہ ڈالی، سنی بات، کبھی سر نیچے کر لیا، کبھی بات پہ سبحان اللہ کا، جی یہ انداز. فرمایا اس طرح کرنا. تو اس انداز سے شیخ کی طرف متوجہ رہے. تو گویا کہ آنکھوں سے، وہ جو میرے دادا پیر کہتے ہیں جسے پینا ہو آنکھوں سے وہ میری بزم میں آئے. آنکھوں سے پیے، آنکھوں سے پیے، اور آنکھوں سے جس نے پینا سیکھ لیا تو سبحان اللہ بس اس کے جام بھر گئے. ماشاءاللہ. تو یہ آداب بجا کے لائے گا تو انشاءاللہ پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کیسے آسان کر دے. اچھا ماشاءاللہ. اور اگر شیخ و مرشد جو ہے وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے، اس وقت سکوت کی کیفیت ہے حضرت مجلس میں، تو پھر یہ خاموشی بیٹھے، یہ اپنی طرف سے کوئی ٹاپک نہ چھیڑے یا کوئی سوالات وغیرہ نہ کرے؟ نے بہت اچھا سوال کیا. بالکل، شیخ اگر خاموش بیٹھا ہے، مراقب ہے، خاموش ہے، تو اس میں اگر آپ کو کوئی سوال کرے تو اجازت لیں. اچھا. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیخ کا انعماق ایسا ہے کہ یہاں اجازت کی بھی گنجائش نظر نہیں آ رہی، حضرت کی حالت سے اور کنایہ سے نہیں ہے کہ ہم اجازت لے کے پوچھیں، حضرت خود ہی سر ڈال کے بیٹھے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ کسی انعماق میں، استغراق فی اللہ میں ہے. لہذا بس اس وقت شیخ کا دیدار کرتے رہیں، شیخ کو دیکھتے رہیں اور اس سے کسب کرتے رہیں کہ یا اللہ یہ شیخ اپنی روحانیت اور معرفت کے کس اس خزانے پہ بیٹھے ہیں، یا اللہ اس کی فوار ہمیں بھی عطا فرما. یہ دعائیں کرتا رہے اور خاموشی سے اپنے شیخ کو دیکھتا رہے اور یا خاموش نگاہ ڈال کے بیٹھا رہے. اس سے کیا ہوگا؟ وہی والی بات ہے، مجھے یاد آ گئی بات خواجہ خواجگان حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت اپنے وقت کے بہت بڑے قطب گزرے اور مجھے الحمدللہ ان کی صحبتیں اٹھانے کا بڑا موقع ملا. وہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر رہے، اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہر زمانے میں ان کا امیر جو ہے ایک قطب رہا ہے. وہ بھی اپنے زمانے کے قطب تھے گویا، یہ ان کی شان. اور دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اور میرے جو والد نسبتی میرے پیر و مرشد شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بڑی محبت اور پیار تھا ان کا. تو وہ بنوری ٹاؤن میں آئے، اس وقت ہم طلبہ تھے. تو بنوری ٹاؤن میں آئے تو وہ ایک دالان بنا ہوا ہے باغیچہ، وہاں وہ ان کا تخت لگا دیا، حضرت بیٹھ گئے. اب سب طلبہ ارد گرد بیٹھ گئے. اب طلبہ کو تو سنانے کی عادت، اب طلبہ ان کی طرف منہ کر کے ہم بیٹھے ہیں کہ حضرت شاید اب دور حدیث کے طلبہ تھے. ہم نے کہا اب حضرت کو بیان فرمائیں گے. اب وہ حضرت جو تخت پہ بیٹھے ہیں اور حضرت یوں سر جھکایا ہوا ہے. اچھا. گو تکیہ پڑا ہے اور آلتی پالتی مار کے بیٹھے اور سر جھکایا، خاموش. اب ہم یوں دیکھ رہے تھے کہ اب بیان شروع کریں گے، کیونکہ بہت سے اولیاء کاملین آتے ہیں، اسٹیج پہ آتے ہیں، کچھ دیر مراقب رہتے ہیں، اللہ کی نصرت مدد مانگتے ہیں، اس کے بعد خطبہ پڑھ کے بیان کرتے ہیں. اب حضرت خاموش. کافی دیر ہوگی، اب سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ یار خیریت ہے. اب حضرت نے سر اٹھایا، سارے مجمع کو دیکھا، کیا فرمایا کہ جو ہمارے سکوت سے نفع نہیں اٹھا سکتا وہ ہمارے کلام سے بھی نفع نہیں اٹھا سکتا. اللہ اکبر. یہ فرمایا پھر مغرب کی اذان تک حضرت بالکل خاموش بیٹھے رہے. اور اس کے بعد کی جو ہماری کیفیت تھی قلب کی، آپ یقین کریں کہ ہم دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے. ایسا تصرف ہمارے قلب پہ، اور جناب ہمارا ایسا دل دہلا، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رو رہے ہیں، دھاڑے مار چیخے مار کے طلبہ رونے لگے. اور حضرت خاموش رہے، اس چیخ پکار پہ بھی خاموش ہیں، آوازاری پہ خاموش ہیں، اور ہم اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں. اور حضرت مغرب کی اذان ہوئی ہے تو حضرت کا سر اٹھایا اور مسکرائے اور اپنے جو نماز کے لیے اٹھے. ہم پھر اٹھ گئے لے کے. یہ بات ہے. تو اصل میں پیر و مرشد جب خاموش بیٹھا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا لے رہا ہے. اس لیے کہ جب وہ انوار الہی اس کے اوپر بارش برستی ہے تو بارش جس جگہ پہ برستی چھینٹے ادھر پڑتے ہیں نا، تو جو پاس بیٹھے ہوئے اس نیت سے بیٹھ جائیں تو وہ پیر و مرشد کی خاموشی سے وہ پا جاتے ہیں جو کلاموں میں نہیں ملتا. ماشاءاللہ.
حضرت جو لوگ عام طور پہ عمومی طور پہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو تصوف میں داخل ہونا چاہتے ہیں ان کی طرف سے آپ سمجھ لیں کہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ہم یہ سمجھیں، بلکہ یہ تو حقیقت ہے کہ جو اولیاء اللہ اور شیخ و مرشد نظر کرم اور توجہ ڈالتے ہیں اپنے مریدوں پہ، حضرت اس نظر کی اور اس توجہ کی کیا حقیقت ہے؟ کیا یہ کوئی شعائیں ہوتی ہیں جو شیخ کی طرف سے اس کے دل و دماغ سے اور آنکھوں سے ٹرانسفر ہوتی ہیں مرید پر، یا کوئی ایسی فورسز ہیں جو ان شیخ اور اس کے مرید کے درمیان قائم ہو جاتی ہیں، یا یہ ایک سمپلی ایک اٹینشن ہوتی ہے جو شیخ اپنے مرید کو دیتا ہے؟ تو حضرت اس کی ذرا وضاحت فرمائیے۔ یہ تو بہت آسان ہے جی، ایک حسینہ آپ کے سامنے سے گزرے، وہ حسینہ آپ کو نظر بھر کے دیکھ لے، اچھا، تو اب آپ بتائیں آپ میں کیا چینجنگ آئے گی؟ اندر سے دل دہل جا ایک دم دل تک ہوگا، اور آپ اس کو پلٹ پلٹ کے دیکھیں گے، دوستوں سے کہیں گے یار یہ بس حسن کا مرقع گزرا، یار مجھے انہیں ایسے پیار سے دیکھا، یار آپ کے اندر جو چیز یہ کیا ہے؟ بس جو فزیکل یہ ہے میڈیکل سائنس، یہ جو نگاہ اسے ڈالی اور اسے آپ کا اندر ایک دم دگردوں کر دیا ہے، بس سمجھے یہی نگاہ پیر و مرشد پاک نگاہ محبت الہی سے لپیٹ کے وہ اپنے مرید پہ ڈالتا ہے، اس کے اندر وہ انقلاب آ جاتا ہے۔ یہ نگاہ صبح شام کی ہے، آپ کسی کو آنکھیں پھاڑ کے ڈانٹ کی نگاہ دیکھیں، اب چھوٹا بچہ ہے، وہ چھوٹے بچوں کو آپ زبان سے کچھ نہ بولیں، اب بالکل چہرہ بنا کے یوں اور گور کے دیکھیں، بالکل وہ بچہ سہم جاتا ہے، سب بسا اس کا پیشاب نکل جاتا ہے۔ جی، یہ کیا ہے؟ یہ تو ایک ایسی یعنی انڈرسٹوڈ بات ہے اور اتنا کھلا فیصلہ ہے کہ ہر بندہ اس نظر کی اہمیت کو سمجھتا ہے، جی، اور جو انکار کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ نالائق ہے، وہ جو گئے کہ اولیاء اللہ سے اس کو دشمنی ہے۔ تو یہ تو عام حالات میں ایک عام آدمی کی نگاہ اتنی کارگر ثابت ہوتی ہے کہ کسی دوسرے کے اوپر جب ڈالے تو دگردوں ہو جاتے ہیں جذبات، تو اللہ والے جب اسی نگاہ کو اللہ کی محبت میں پاک کر کے پاکیزہ نگاہ جب ڈالتے ہیں تو کہاں سے کہاں بات پہنچتی ہے۔ وہی بات ہے کہ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ گندی نگاہ ڈالو جس کو نظر بد کہتے ہیں، یہ تو فیکٹ ہے، قرآن حدیث کا فیصلہ ہے کہ نظر بد لگ جاتی ہے، بالکل۔ تو نظر بد کہتے فرمایا جب لگ جاتی ہے، اور نظر بد کو ساری دنیا مانتی ہے، اطباء بھی اس کی حقیقت کو مانتے ہیں، تو نظر بد جب کام کر جاتی ہے تو نظر حسن کام کیوں نہیں کرے گی؟ سبحان اللہ، نظر معرفت کام کیوں نہیں کرے گی؟ بس اللہ والے نظر بد کی بجائے نظر معرفت ڈالتے ہیں تو ایسا انقلاب آ جاتا ہے کہ بندہ اللہ کی محبت میں جھوم اٹھتا ہے۔ بالکل، ماشاء اللہ۔ نظر بد کے تو ہر انسان قائل ہے، تو اچھی نظر کے قائل کیوں نہیں ہوتے؟ بس یہ وہ جواب ہے۔ زبردست حضرت، بالکل۔ تو حضرت ہم یہ تو جانتے ہیں کہ ایک جو شیخ پیر کامل ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جن تجلیات میں رہتا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے یا وہ شیخ جانتا ہے۔ اب جب ایسا شیخ اپنے مریدوں کی محفل میں آتا ہے اور بڑا جمان ہوتا ہے تو کیا وہ ساری تجلیات اپنے مریدوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں اور ساری کی ساری ٹرانسفر ہو جاتی ہیں، یا کچھ ہوتی ہیں کچھ نہیں ہوتی؟ اس کا کیا پروسیس؟ یہ بڑا اچھا سوال کیا، اور یہ تصوف سلوک کی بنیاد یہی ہے۔ اچھا، یہ بنیاد طلب صادق اسی کو کہتے ہیں، اچھا، کہ جو سالکین اور مریدین آئے بیٹھے ہیں وہ کتنی طلب صادق کے ساتھ آئیں، جتنی زیادہ طلب صادق کے ساتھ آئیں گے وہ انوارات و تجلیات اسی درجے میں تقسیم ہوتی ہیں۔ اچھا اچھا، اب پیر مرشد آگے بیٹھا ہے جی، اور وہ انوارات کا مرقع رات کے اندھیرے میں خدا سے خوب لیا، اس نے خلوتوں میں خدا سے لیا اور انوارات سے بھر کر آپ کے بیٹھ گیا۔ اب پتہ چلے یہاں طالب علم کوئی بھی نہیں، طلب صادق کے ساتھ کوئی بھی نہیں آیا، سارے روٹی کھانے آئے، تو پھر نہیں ملے گا، کیونکہ عطا تو اللہ نے کرنا ہے، جی، یہ تو درمیان میں واسطہ ہے، جی، تو واسطہ تو تبھی کام کرے گا جب اوپر سے امر ہوگا۔ بالکل۔ تو اب آنے والے پر ہے کہ آنے والا جس طلب سے آیا ہے، اب آنے والا جو ہے جتنی سچی طلب سے آیا ہے اس حساب سے عطا ہوگا، اس حساب سے وہ لطف لے گا۔ ایسے ہی ہے جیسے کھانا تقسیم ہو رہا ہے، جو جتنا بھوکا آئے گا وہ کھانے کو اتنا زیادہ لطف لے گا، بھلے روٹی کچی ہو، بھلے سالن جب وہ کڑوا ہو، لیکن وہ زیادہ بھوک کی وجہ سے اتنا لطف لے گا، اتنا زیادہ کھائے گا۔ سبحان اللہ، بھائی یہی بات ہے، روحانیت کی روحانی بھوک جتنی لے کے آؤ گے تو اتنا زیادہ اللہ جو ہے تجلیات آپ کی طرف منتقل کریں گے اور آپ اتنا زیادہ اس کا لطف لیں گے۔ سبحان، آپ یہ نہیں سوچیں کہ آپ ملا کچھ نہیں، کیونکہ آپ سچی طلب کے ساتھ آئے ہیں، پیاسے ہو کر آئے ہیں، اور پیاسا جب ٹھنڈا پانی پیتا ہے تو لطف اس کو آتا ہے۔ پہلے سے نظر زکام کا مریض آئے گا تو نظر زکام والے کو میٹھے ٹھنڈے پانی سے کیا مزہ؟ جی، بھائی یہ ہے طلب صادق پر فیصلہ ہے، اسی حساب سے وہ آگے منتقل کرتا ہے۔ اچھا اچھا، تو یہ شیخ کے اختیار میں بھی نہیں ہوتا، اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے کہ طلب کو دیکھ کر وہ ٹرانسفر کرواتا ہے۔ لیکن اس میں شیخ کی توجہ کا اثر ہوتا ہے،
اچھا شیخ توجہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کیونکہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کی نظام بنا رکھا ہے کہ توجہ کریں گے تو اب یہ آگے پروسیس سٹارٹ ہوگا. تو شیخ توجہ کرتا ہے، شیخ جب دیکھتا ہے یہ طلب صادق ہے، یہ سچے طالب ہے، تو توجہ کرتا ہے کہ یا اللہ یہ سچے طلب کے ساتھ آئے ہیں، آپ میرے ذریعے سے ان تک یہ انوارات منتقل کر. ماشاءاللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب اس کو آگے منتقل کر دیتے ہیں. تو توجہ شیخ کی کام کرتی ہے، اور اس کے بعد اللہ کا امر جو ہے، جیسے میں نے بتایا نظر بد ڈالنے والا حسد سے نظر ڈال دیتا ہے، اب اللہ کا امر جو اللہ کی مشیت کار فرما ہو جاتی ہے، نظر بد لگ جاتی ہے. اچھی نظر جو ڈال دیتا ہے شیخ تو ڈال دیتا نظر، یہ اب اللہ کی مشیت متوجہ ہوتی ہے، وہ اس کا اثر ڈال دیتی ہے. تو یہ نظام چلتا ہے. بالکل بالکل. حضرت اس تصور کی تصحیح فرمائیے گا کہ کیا یہ تصور صحیح ہے یا نہیں، کہ تصوف کی دنیا میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی جو تجلیات جب پڑتی ہیں تو اس سے گناہ جل جاتے ہیں، تو حضرت کیا یہ حقیقت میں ہے ایسا، یا گناہ جبھی چلیں گے جب انسان سچی توبہ کرے گا اور معافی کا طلبگار ہوگا؟ یعنی شیخ کے اوپر ظاہر ہے کہ اللہ شیخ کے ذریعے سے مرید پر جو تجلیاں، اصل بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ تجلیات جو ہے کا ذریعہ جو ہے شیخ کو بناتا ہے، مریدوں پر جو تجلی پڑتی ہے تو گناہ جل جانے کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کی معافی کے اسباب کی توفیق ہو جاتی ہے. اچھا کہ وہ مرید کے اندر ایسی کیفیت ہو جاتی ہے، اس کو احساس ندامت پیدا ہو جاتا ہے، اس کو اس خاص ایک نورانیت جو ہے توبہ کی، اس میں اس کو گناہ نظر آنے لگتے ہیں. اب تک جس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا تھا اب اس کو گناہ نظر آنے لگا. جی بالکل ہے. اب وہ جب احساس گناہ پیدا ہوا تو احساس مرض کے بعد ہی مریض علاج کراتا ہے. تو احساس گناہ کے بعد اب یہ سچی توبہ سے اللہ کے سامنے نادم ہوتا ہے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو گناہ جلنے سے مراد یہ ہے کہ گناہ اس طریقے سے کہ توفیق توبہ ہو جاتی ہے اور وہ جو ہے اس کے لیے معافی کا راستہ کھل جاتا ہے. اچھا جی.